آج ہم بات کریں گے شہزادی روشن آرا کے بارے میں، جو مغل بادشاہ شاہجہاں اور ممتاز محل کی بیٹی اور اورنگزیب کی بہن تھی۔ تاریخ میں ان کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ قلعے کے سیاسی معاملات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تخت کو لے کر جنگ شروع ہوئی تو شہزادی روشن آرا نے کھل کر اورنگزیب کی حمایت کی۔ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر دکن کا صوبے دار تھا، تو اس وقت جو کچھ دلی میں ہو رہا تھا، سیاسی معاملات یا جو بھی واقعہ پیش آتا، شہزادی اس کی اطلاع خاص طور سے اورنگزیب کو دیا کرتی تھی۔ جب اورنگزیب تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی بہن کی خدمات کا صدق دل سے اعتراف کیا اور اس کو بادشاہی بیگم، ایک طرح سے کہیں کہ فرسٹ لیڈی آف مغل امپائر بنایا۔ اس ویڈیو میں ہم شہزادی روشن آرا کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ وقت پر آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شہزادی روشن آرا 3 ستمبر 1617 میں برہان پور میں پیدا ہوئے۔ برہان پور اس وقت مدھیہ پردیش میں ہے۔ شہزادی روشن آرا شاہجہاں کی دوسری بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی جہاں آرا، پھر اس کے بعد روشن آرا تھی۔ روشن آرا بڑی ذہین، قابل اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ علم سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ فن کتابت یعنی کہ کیلیگرافی میں اپنا وہ جواب نہیں رکھتی تھی۔ فارسی میں شعر بھی ان کے ملتے ہیں، اور قلعے میں آنے والے تمام سیاسی معاملات سے وہ پوری طرح باخبر رہتی تھی۔ اورنگزیب اور روشن آرا میں بچپن سے ہی ایک خاص تعلق تھا۔ دونوں بھائی بہن میں بلا کی محبت تھی۔ حالانکہ جو بڑی بہن تھی جہاں آرا، وہ طرف تھی دارا شکوہ کی۔ اس طرح یہ خانے بٹے ہوئے تھے۔ شاہجہاں کو اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ مغل سلطنت پر اورنگزیب کا دعویٰ سب سے مضبوط ہوگا، اور وہ چاہتے تھے کہ دارا شکوہ بنے۔ اس لیے انہوں نے اورنگزیب کو قلعے سے دور رکھنے کے لیے اسے صوبے دار بنا دیا دکن کا، تاکہ راہ آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ شاہ شجاع کو بنگال بھیج دیا، اور جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا مراد، اس کو گجرات بھیج دیا۔ دلی میں صرف شاہجہاں اور دارا شکوہ، تاکہ جب اسے بادشاہ بنایا جائے تو کسی قسم کا ودروہ یا مخالفت نہ ہو۔ تو اورنگزیب دکن میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ دلی میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوں۔ شہزادی روشن آرا اورنگزیب کو دلی اور دلی کے اندر لال قلعے کے اندر ہونے والے تمام چھوٹے بڑے واقعات سے باخبر کرتی رہتی تھی، اور جب دونوں بھائیوں میں یعنی دارا شکوہ میں اور اورنگزیب میں تخت کو لے کر جنگ ہوئی تو شہزادی روشن آرا کھل کر اورنگزیب کی حمایت میں آئیں۔ ایک بار سامو گڑھ کی جنگ سے پہلے شاہجہاں نے اورنگزیب کو خط لکھ کر دلی آنے کو کہا، اور کہا کہ اس مسئلے کو نپٹا لیا جائے، تخت کا جو مسئلہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شاہجہاں کا ارادہ اورنگزیب کو قید کر کے مار ڈالنے کا تھا۔ جب یہ بات روشن آرا کو معلوم ہوئی تو اس نے اورنگزیب کو خط لکھ کر ساری سازش سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح روشن آرا نے اورنگزیب کی جان بچائی۔ 1658 میں سامو گڑھ کی جنگ کے بعد شاہجہاں نے اورنگزیب کو بلا بھیجا۔ وہاں دارا شکوہ کی حمایتیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ قلعے کی عورتیں اورنگزیب پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں، لیکن روشن آرا نے اس کی خبر بھی اورنگزیب کو کر دی۔ اس طرح دیکھا جائے تو شہزادی روشن آرا نے 2 بار اورنگزیب کی جان بچائی۔ اورنگزیب نے بھی اپنی بہن کے احسان کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور پادشاہ بیگم کا عہدہ ادا کیا۔ پادشاہ بیگم مغل سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا خاتون کا، جس سے آج کے دور میں ہم کہیں ملکہ یا پھر فرسٹ لیڈی۔
تو شہزادی روشن آرا اپنے دور میں سب سے طاقتور، سیاسی طور پر سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھی۔ اورنگزیب کے بیمار ہونے پر اس نے ہی ملک کو سنبھالا اور حکومت کی۔ اورنگزیب کو تخت پر پہنچانے میں شہزادی روشن آرا نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، اور اسی لیے تاریخ میں انہیں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ روشن آرا قلعے کی سیاست کا شکار ہوئی۔ لوگوں نے اورنگزیب کو بہن کی طرف سے بدظن کر دیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں روشن آرا دلی شہر سے باہر اپنے بنوائے ہوئے باغ روشن آرا باغ میں رہنے لگیں، اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ 1668 میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں روشن آرا باغ میں وہ دفن ہو گئی۔ یہ روشن آرا باغ آج بھی موجود ہے۔ دلی یونیورسٹی کے نارتھ کیمپس کے پاس یہ باغ آج بھی موجود ہے، اور لوگ عام طور سے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ایک مغل شہزادی روشن آرا کے مختصر حالات، جو سیاسی طور پر بہت مضبوط تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی چند ہی عورتیں ہیں جو سیاسی طور پر اتنا مضبوط ہوئی ہیں۔ پہلے رضیہ سلطان، پھر نور جہاں، اور نور جہاں کے بعد روشن آرا۔ اور جاتے جاتے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک نئے ویڈیوز کا آتا رہے وقت پر۔ بہت بہت شکریہ۔